السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، سب سے پہلے اس جاہل مولوی کی ویڈیو کو دیکھتے ہیں کہ کیسے یہ قرآن کریم کی غلط تفسیر کر رہا ہے۔ اس کے دل میں اللہ کا بالکل بھی خوف نہیں ہے۔ تو چلیے اس کی پہلے بات سنتے ہیں، انشاءاللہ پھر بات کرتے ہیں۔ تم ہی تو وہ ہو وہابیوں دیوبندیوں جس کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام جنت سے تشریف لائے۔ کہیں گے کیسے؟ مفسرین کرام فرماتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کے دنیا میں آنے کا ایک سبب یہ بھی بیان کیا گیا کہ دنیا میں تشریف لائے اور جو گندم تناول فرمایا تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت آدم کی پشت پاک میں ان کی اولادوں میں اچھے بھی تھے برے بھی تھے، وفادار رسول بھی تھے غدار رسول بھی تھے، تو خدا نے انہیں یہ سبب بنا دیا ان کا اور دنیا میں بھیج دیا کہ اے حضرت آدم جتنے غدار رسول ہیں ان سب کو دنیا میں چھوڑ کے آ جاؤ، پھر جنت میں آ جانا۔ ان سب کو جا کر کے دنیا میں چھوڑ دو، جنت میں تو جنت تو تمہارے ہی لیے ہے اور تمہاری وفادار اولاد کے لیے جنت میں آ جانا۔ تمہاری وفادار اولاد بھی آ جائے گی، میرے نبی کی وفادار امت بھی آ جائے گی، غداروں کو دنیا میں چھوڑ دو۔ اس لیے حضرت آدم کو دنیا میں بھیجا گیا، اس لیے بھیجا گیا۔ اور شکر کرو، قرآن میں اللہ نے فرما دیا یہ بھی نبی کی رحمت ہے، نبی کے صدقے میں بچے ہوئے ہو۔ قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے جب کافروں نے کہا تھا کہ اگر آپ سچے ہیں ہم غلط ہیں تو اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ ہم پر عذاب نازل کر دے، ہم پر پتھروں کی بارش کر دے، ہم برباد ہو جائیں۔ تو اللہ فرماتا ہے وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم۔ اے محبوب، اللہ کی شان یہ نہیں ہے کہ جب تک آپ ہیں اللہ عذاب بھیج دے، آپ کے ہوتے ہوئے اللہ عذاب بھیج دے، نہیں ہوگا۔ اگرچہ یہ کافر ہیں مگر پھر بھی اللہ عذاب نہیں بھیجے گا۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں یہاں مطلب یہ ہے کہ جیسا عذاب اگلی امتوں پہ آیا کہ پوری کی پوری قوم بندر بنا دی گئی، پوری کی پوری بستی ہلاک ہو گئی، پوری کی پوری بستی برباد ہو گئی، سیلاب آیا سب مر گئے، ایسا عذاب اس امت پہ نہیں آئے گا، ایسا عذاب اس امت پہ نہیں آئے گا۔ کیوں؟ اے محبوب آپ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اے محبوب آپ ہیں، ورنہ وہابیوں دیوبندیوں تمہاری گستاخیاں تو ایسی ہیں کہ تم اپنی گستاخیوں کی وجہ سے پتہ نہیں کب بندر اور سور بنا دیے گئے ہو۔ تو دیکھا آپ لوگوں نے کہ کیسے قرآن کریم کی غلط تفسیر کر رہا ہے۔ اس جاہل کو یہ تک نہیں پتا کہ اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے جو دنیا میں بھیجا تھا اس کی وجوہات کیا تھے، کس وجہ سے بھیجا تھا۔ اس کمین اور اس بے وقوف مولوی جو یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں اس لیے بھیجا کہ اللہ رب العالمین نے دنیا قائم کرنے کے لیے حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا ہے، اور انہی سے یہ بھی پیدا ہے اور انہی سے ہم بھی پیدا ہیں۔ صاف صاف یہ یہاں بیٹھ کے فیصلہ کر رہا ہے کہ کون جنتی ہے کون جہنمی ہے۔ یاد رکھو میرے دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اور صحابہ کرام کے نقش قدم پہ چلے گا وہ جنتی ہے، اور جو ان کے راستوں پر نہیں چلے گا، جو سنتوں پر عمل نہیں کرے گا، وہ جہنمی ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ ایسے لوگ جو خود فیصلہ کریں گے ان کا کیا حشر ہوگا۔ بہرحال اب میں آپ کو صحیح بات بتاؤں کہ اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں اس لیے بھیجا تھا کہ آپ نے اللہ رب العالمین کے منع کیے ہوئے درخت سے اس کے پھل کو کھا لیا تھا، جس کی بنا پر اللہ رب العالمین نے انسان کو بسانے کا ارادہ کر لیا، اور پھر حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا۔ تمام روئے زمین پر جہاں جہاں انسان ہے وہ سب کے سب حضرت آدم علیہ السلام کی آل اولاد میں سے ہیں۔ تو ایسے مولویوں سے آپ بچیں جو لوگوں کے ایمان کو خراب کرتے ہیں، قرآن کی غلط تفسیر کرتے ہیں، اللہ پر بہتان لگاتے ہیں اور خود فیصلہ کر لیتے ہیں کون جنتی ہے کون جہنمی ہے۔ میرے محترم، یہ لوگ دین کو بالکل برباد کر رہے ہیں۔ آپ اپنے معتبر علماء سے مسئلہ پوچھیں، معتبر علماء سے تفسیر سنیں تاکہ وہ آپ تک دین کی صحیح بات پہنچا سکیں۔ اگر ایسے جاہل مولویوں سے
آپ دین کی بات سنیں گے اور انہوں نے کوئی غلط بات بتا دی، کسی کے بارے میں برائی آپ کے دماغ میں رکھ دی، تو یاد رکھیے جب تک کہ سامنے والے کی برائی ہمارے دماغ میں رہے گی، جب تک ہمیں گناہ ملتا رہے گا۔ اس لیے میرے محترم اپنے اعمال کی فکر کریں، محبتیں پھیلائیں، نفرتیں ختم کریں۔ ان نفرتوں میں کچھ نہیں رکھا سوائے گناہ کے۔ آپ اس کلپ کو دوسرے لوگوں تک شیئر کریں تاکہ اور لوگ ان جاہل مولویوں کے بیانات سن کر ان پہ بھروسہ نہ کر سکیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔